أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 172 آیہ مبارکہ 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اہل ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ احد لڑتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا اور کئی جام شہادت نوش کر گئے، کچھ زخمی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلند رتبے عطا فرمائے گا اور شہداء کو عظیم شانیں اور عظیم فضیلتیں اللہ عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر کل کے ہم نے سبق میں پڑھا. اور وہ اہل ایمان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لمحہ بلمحہ ساتھ رہے، قدم قدم حضور کے ساتھ مل کر انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. غزوہ احد جب میدان احد میں اختتام پذیر ہوا، بہت سارے اہل ایمان زخمی تھے اور ان زخموں کی مرہم پٹی شروع ہوئی اور جو شہداء تھے ان کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا. اور ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا. جب رستے میں روحا کے مقام پہ پہنچا تو انہیں خیال آیا کہ ہم کام ادھورا چھوڑ آئے ہیں. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم گئے تو تھے تو مسلمانوں کا تھوڑا سا نقصان کر کے ہم آ گئے، تو ہمیں مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے تھا تاکہ مسلمان سارے تو میدان احد میں گئے ہوئے تھے، تو مدینہ پر ہم حملہ کرتے تو ہم وہاں نقصان زیادہ کر سکتے تھے اور ان کا مال غنیمت لوٹتے اور انہیں نقصان پہنچاتے. وہ تو ادھر اپنے شہداء کی تدفین میں ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھے. تو وہاں سے ابو سفیان نے اپنے لشکر سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم واپس پلٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا آؤ اب ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا کہ صورتحال یہ تھی کہ شہداء تدفین کے لیے منتظر ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی حالت میں ہیں، کچھ تھکے ہوئے ہیں اور پریشانی کی اس کیفیت کے اندر دوبارہ لشکر کو کہا جائے کہ تم جمع ہو جاؤ، سپاہیوں کو دوبارہ کہا جائے کہ چلو ہم چلتے ہیں لڑائی کے لیے، تو بہت مشکل مرحلہ ہے. تو یہاں پر ان صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاران کی توصیف بیان کی جا رہی ہے. ان کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جیسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ چلو، تو انہوں نے اپنی پریشانیوں کو نہیں دیکھا، اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، اپنی تکالیف کو نہیں دیکھا. انہوں نے فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، تلواریں پکڑ لیں اور کہا حضور چلے. تو یہاں ان کی اس عمل کی تعریف فرمائی جا رہی ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے، یعنی پیچھے اس کا تعلق ہے کہ اللہ ان اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتا. الذین، وہ لوگ استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا. من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم القرح، کہ انہیں سخت زخم پہنچا. تکلیف انہیں بڑی پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی حضور نے فرمایا انہوں نے فوراً بات کو تسلیم کیا اور لبیک کہتے ہوئے حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے. للذین احسنوا منہم، اور وہ لوگ جو ان میں سے احسان کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ روانہ ہوئے تو ان کو بھی خبر مل گئی کہ حضور روانہ ہو گئے، تو پھر وہ واپس مدینہ کی طرف نہیں آئے، واپس لشکر کو لے کر مکہ چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہہ کے گئے تھے کہ اگلے سال ہمارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ احد کے پہاڑ کے اوپر آپ روانہ ہو گئے، اور ابو سفیان نیچے آ کے کافی اس نے باتیں کی، اپنے بتوں کا ذکر کیا، یہ ذکر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو اس وقت اس نے ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ یہ تو ہمارا تھا بدر کا جو پہلا مارکہ ہوا، یہ اس کا بدلہ ہم نے لیا ہے، اور اب آئندہ سال میدان بدر میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا تو دیکھیں گے۔ اب جب آئندہ سال آیا تو انہوں نے تیاری شروع کی، لیکن اب وہ ڈر رہے تھے کہ پچھلے سال تو مسلمان جو ہے وہ تھوڑا بہت نقصان کروا چکے، اس سال ہماری خیر نہیں ہوگی۔ تو اب ابو سفیان ڈرتا بھی تھا، اور باقی جو کفار ہیں وہ بھی پریشان تھے کہ اب کسی طریقے کے ساتھ ہماری دھاک بھی بیٹھ جائے، اور جو عرب کے لوگ ہیں ان کے سامنے ہماری بے عزتی بھی نہ ہو، اور کسی طریقے سے میدان بدر کا جو ہم اعلان کر کے آئے تھے، دھمکی دے کے آئے تھے، وہ بات بھی ٹل جائے۔ تو اب وہ لشکر کو تیار کر کے روانہ ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک نعیم ثقفی ایک صاحب تھے، ان کو تیار کیا، اور انہیں کہا کہ آپ کو میں 10 اونٹ دوں گا، تم ایسا کرو مدینے میں جاؤ، اور مدینے میں جا کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کرو کہ جو مکہ کے لوگ ہیں، ابو سفیان اور ان کے ساتھی، انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اب تو مدینے والوں کی خیر نہیں ہے، اب تو مسلمانوں کو وہ تو ختم کر دیں گے بالکل، اب وہ تیار ہو کے آ رہے ہیں، تم ذرا انہیں ڈراؤ تاکہ وہ ڈر جائیں اور ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو اب وہ نعیم ثقفی جو ہے وہ مدینہ طیبہ آیا، اور اس نے آ کے مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمان ڈر جائیں گے، اور پہلے ہی ان کے شہید ہو گئے ہوئے ہیں، تو کہیں گے کسی طریقے سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں صورتحال یہ اور ہے، جب مدینہ طیبہ میں آ کے اہل ایمان کے ساتھ اس نے بات کی، وہاں تو سبحان اللہ، وہاں تو ان کے ایمان کو پہلے ہی پار لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا اور طاقت مل گئی۔ انہوں نے کہا آنے دو، دیکھیں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے، اب تو جس کسی سے بات کریں وہ آگے جناب وہ کہے کہ احد میں تو وہ بچ کے چلا گیا ہے، اب نہیں بچ کے جائے گا۔ تو وہ پیغام بھیجا ان کو، ابو سفیان کو بھی، یہاں صورتحال اور ہے، تمہاری کیفیت اور تھی، اور تم جس کے لیے مجھے تیار کر کے بھیج رہے تو یہاں معاملہ الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا، الذین قال لهم الناس، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں کہا، الناس لوگوں نے ان لوگوں کو کہا، یعنی ان اہل ایمان کو ان لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ اب ڈرنے کی بجائے ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ چیز، یہ دھمکی جو ابو سفیان نے بھیجی تھی، اس نے ان کے ایمان کو مزید تقویت عطا کر دی، اور مزید ایمان میں مضبوطی آ گئی۔ وقالو، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہماری ساری ڈوریں اللہ کے سپرد ہیں، اور ہمارے تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں، ہمارا توکل اللہ پہ ہے، اللہ ہم پر بھروسہ ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آتا ہے تو آئے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ واپس پلٹ گئے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا، اور آپ ان کے آنے سے پہلے بدر کے مقام پہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم نے اپنا جو تجارت وغیرہ کرنی ہے ساتھ سامان بھی لے لو، ہم بدر میں جا کے پہنچیں گے۔ اور انہوں نے جو دھمکی دی کہ بدر کے مقام پہ مقابلہ ہوگا تو ہم اب انتظار کریں گے وہاں جا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے حضور کی معیت میں، اور وہاں پھر انتظار شروع ہو گیا کہ مکہ والے آئیں گے ابو سفیان کی معیت میں، اور پھر یہاں ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انتظار بھی کرو، اور جو تجارت کے لیے چیزیں لے کے آئے ہو اپنی تجارت بھی کرو۔ تو اہل ایمان نے وہاں تجارت، کیونکہ وہاں پر منڈی لگا کرتی تھی، اور لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ تجارت کے لیے وہاں آیا کرتے تھے ارد گرد کے علاقوں کے،
تو فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جہاں پہنچے تو وہ نہیں آئے، ابو سفیان اور ان کے لوگ نہیں آئے مقابلے کے لیے، وہ واپس پلٹ گئے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں بھی برکت عطا فرمائی، اور ان کا پھر روب بھی، دبدبہ بھی بیٹھ گیا کہ وہ تو ہم ڈرا رہے تھے، وہ ڈرنے کی بجائے ہم سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گئے۔ فانقلبوا، تو یہ واپس پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ صحابہ کرام میدان بدر میں کچھ روز رہے، انتظار کرتے رہے، پتہ چلا کہ لشکر واپس ہو گیا ہے، تو پھر واپس آپ مدینہ آ گئے۔ تو جب مدینہ پلٹ رہے تھے تو اللہ کی نعمتیں شامل حال تھیں، وفضل، اور اللہ کا فضل بھی شامل حال تھا، لم یمسسہم سوء، کسی طرح کا کوئی نقصان ان کے قریب بھی نہیں گیا، صحابہ کرام کو کسی طرح کے کسی نقصان نے چھوا بھی نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انہوں نے اتباع کی، تو اللہ کو راضی کیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، وہ بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم تھوڑا عمل کرتے ہیں، اس کا فضل کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے کوششیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اس کی طرف سے فضل بہت بڑا ہوتا ہے، اور حقیقتاً اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ دیکھو، یہ شیطان ہے، اپنے دوستوں کا خوف دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ فلاں وہ بہت بڑا لشکر ہے، شیطان کے جو ساتھی ہیں ان کا دل میں رعب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح اس نے کوشش کی کہ اہل ایمان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ مکہ والے بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا خوف دل میں بٹھانے کے لیے بندے تیار کیے گئے، ان کو سمجھا بجھا کے بھیجا گیا، اور ظاہری طور پر لشکر لے کر چل بھی پڑے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ خوف دلاتا ہے۔ فلا تخافوہم، لیکن فرمایا تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان کا خوف تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے۔ دشمن کا خوف، شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کا خوف تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ وخافونی، تم مجھ سے خوف رکھو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ہم سے، یعنی اللہ سے ڈرو، شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مدد ہی اہل ایمان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ خبر ملی کہ ہر حالت میں انسان دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں، خوشی میں، مسرت و شادمانی میں، ہر حالت میں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر انسان دکھ اور تکلیف میں بھی ہو، جب اس حالت میں وہ اللہ کے حکم کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، تو اللہ کی رحمتیں زیادہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ یہ دیکھیں، غزوہ احد میں اہل ایمان پریشان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو سب حاضر ہو گئے، تو اللہ نے ان پر کتنا فضل فرمایا، دشمن کے دلوں میں رعب اور دبدبہ بھی پیدا کر دیا۔ دشمن کوشش کرتے ہیں اہل ایمان کو ڈرانے کی، خوف دلانے کی۔ اہل ایمان کو دشمن سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور کے اندر یہی صورتحال ہے ہمارے لیے، دشمنوں کا خوف ہمارے دل میں ڈالا جا رہا ہے۔ فلاں ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، امریکہ، یورپ، فلاں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کر گئے ہیں۔ آج تو وہ جانتے ہیں کہ ہم مسجد میں یہاں بیٹھے درس دے رہے ہیں، اور وہ اتنا بھی جو ہے وہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتے ہیں، لیکن جو بھی خبر رکھتے ہیں اللہ ان سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ دشمن کبھی بھی کسی وقت موقع پر بھی مسلمانوں سے کم نہیں رہا، ظاہری اسباب میں زیادہ ہی رہا ہے۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، لیکن جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان عمل میں اترتے ہیں، پھر اللہ اپنی مدد بھی ان کے شامل حال کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق یہاں پر دیا گیا کہ تم بس اللہ کے حکم پر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جٹے رہو، اور دشمن کے سامنے کھڑے رہو، ان کا خوف نہ کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ انشاءاللہ اللہ کسی میدان میں تمہیں شکست نہیں آنے دے گا، ہر میدان میں فتح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔
یہاں تک فتح عطا فرمائی کہ یہ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے تو دوسری طرف گھوڑے جب نکلتے تو ان کے پاؤں کو پانی کا قطرہ بھی نہیں لگا ہوتا. یہ ہماری تاریخ ہے. تو لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تقویت کی ضرورت ہے. آج کے اس دور میں، آج کے اس مشکل احوال میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.